اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، درس اخلاقیات میں آج ہمارا عنوان ہے فضول بکواس۔ فضول بکواس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے جو گالی دینا، آپ جانتے ہیں گالی کا جو پچھلے عنوان گزر گیا ہے، ہمارے یہاں جو فضول بکواس سے مراد ہم گالی لیتے ہیں، حالانکہ یہ گالی فضول بکواس میں نہیں آتی، گالی کا ایک اپنا چیپٹر ہے، وہ الگ چیز ہے۔ فضول گوئی یہ ہے کہ ہم بے مقصد باتیں کرتے رہیں جس میں دور دور تک نہ کوئی دین کا فائدہ ہو اور نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو۔ جس طرح اکثر ہماری محفلیں سجتی ہیں بے مقصد کلام، جس کلام کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کے لحاظ سے نہ دنیا کے لحاظ سے، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں فضول بکواس۔ مردوں اور عورتوں کی بری عادتوں میں سے ایک بہت بری عادت بہت زیادہ بولنا اور فضول بکواس ہے۔ کم بولنا اور ضرورت کے مطابق بات چیت یہ بہت ہی پسندیدہ عادت ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں مرشد پاک خواجہ زندہ پیر گنگوہ شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد یاد آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کو خاموش رہنے کا ہنر اگر آ جائے، چپ رہنے کا ہنر آ جائے، انسان جتنی زندگی جی چکا ہے اتنی زندگی اللہ رب العزت سے اور مانگے اور وہ زندگی خاموشی میں گزار دے، یعنی خاموشی کی جو قیمت ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ خاموش رہنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ویسے چپ کر کے بیٹھا رہے، فرمایا کہ خاموش رہنے سے مطلب یہ ہے کہ زبان بند ہو جائے اور ذکر اللہ کی یاد میں دل زندہ ہو جائے، اللہ کے ذکر میں دل مشغول ہو جائے۔ فرمایا ایسی خاموشی اتنی قیمتی چیز ہے۔ حضور خواجہ زندہ پیر صاحب گنگوہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی خاموشی انسان کو نصیب ہو جائے تو انسان جتنی زندگی گزار چکا ہے اتنی زندگی اور اللہ سے مانگے اور خاموشی میں گزار دے، جو زبان بند کر دے اور دل کو اللہ کی یاد میں مشغول کر دے، ایسی خاموشی۔ تو فرمایا کہ کم بولنا اور ضرورت کے مطابق بات چیت یہ بہت ہی پسندیدہ عادت ہے۔ ضرورت سے زیادہ بات اور فضول کی بکواس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی باتیں بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جس سے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اور شر و فساد کے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَقُرِحَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السَّوَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ بلا ضرورت کیلو کال، یعنی بلا ضرورت باتیں کی جائیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور فضول اقوال آدمی کی زبان سے نکلیں۔ اسی طرح کثرت سے لوگوں کے سامنے کسی چیز کا سوال کرتے رہنا، یعنی ایک ہی چیز کا بار بار سوال کرنا، جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے بعض معاملات میں ہمارا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو ہم زید کو بھی کہتے ہیں، عمر کو بھی کہتے ہیں، بکر کو بھی کہتے ہیں، جو بھی ملے ہم اسے بار بار کہتے ہیں یار یہ میرا کام نہیں ہو رہا، یہ میرا کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ یہ ادا جو ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر ماننے والے پریشانیاں مصیبتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے وہ گویا اللہ کی شکایتیں لوگوں کو لگا رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کی خدمت میں ایک شخص نے نذرانہ پیش کیا اور اس نے کہا کہ اس کا اعلان بھی کر دیں اسپیکر میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اسپیکر لگا کے اگر اعلان کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی بندے بھی دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست، میرے عزیز، میں جس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں نا اس سے سوال کرتا ہوں، مانتا میں اس سے ہوں، لہذا میں یہ اعلان نہیں کر سکتا۔ تو اپنی ضرورتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونی چاہیے۔ میانے طالب و مطلوب رمزیست کرامن کاتبین ہم خبر نیست، کسی کو
उस ताल्लुक का जो अल्लाह के साथ बंदे ने जोड़ा हुआ है किसी को खबर भी नहीं होनी चाहिए, और बंदा अंदर ही अंदर अपने तमाम कारे दुनिया हूं, कारे दीन हूं, वो सारे अल्लाह के सुपुर्द करे। हमा कारे दुनिया हमा कारे दीन सुपुर्द एम खुदाया बतू बिल यकीन। या अल्लाह मैंने अपनी दुनिया के भी सारे काम और अपने दीन के काम यकीन कामल के साथ तेरे सुपुर्द कर दिए। फिर बिगड़ी बनती है। और फजूल कामों में अपने मालों को बर्बाद करना यह भी अल्लाह ताला को नापसंद है। यह भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी जुबानों को फजूल बातों से हमेशा बचाए रखो, क्योंकि बहुत सी फजूल बातें ऐसी भी जुबानों से निकल जाती हैं जो बोलने वालों को जहन्नम में पहुंचा देती हैं। इसीलिए तमाम बुजुर्गों ने यह फरमाया है कि 3 आदतों को लाजिम पकड़ो, 3 आदतों को लाजिम पकड़ो। कम बोलना, कम सोना, कम खाना। क्योंकि ज्यादा बोलना, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना ये आदतें बहुत ही खराब हैं। इन आदतों की वजह से इंसान दीन दुनिया में जरूर नुकसान उठाता है। तो अल्लाह ताला हमें सही मानों पर अच्छे अखलाक वाला बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।